ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج منگلوار ہے، مارچ کے 19 اور رمضان کی 8 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کے ساتھ میں سعید ہاشم رضوی حاضر خدمت ہوں. ناظرین سے گزارش ہے کہ بر وقت ویڈیو پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آخر میں ہے آپ کے لیے ایک سوال. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. الیکشن کمیشن آف انڈیا کی ڈائریکٹر شبرا سکسینہ نے لداخ کا دورہ کر کے لیہ میں لداخ کے پارلیمانی حلقے کی انتخابی تیاریوں پر ایک جائزہ میٹنگ کی صدارت کی. اجلاس کے دوران مختلف اداروں کی جانب سے انتخابی تیاریوں کے تمام پہلوؤں کا تفصیلی جائزہ لیا. جائزہ میٹنگ میں الیکشن کمیشن آف انڈیا کے سیکریٹری بی سی پاترا کے علاوہ لداخ کے چیف الیکٹورل آفیسر یتندرا مرالکر، ڈی آئی جی لداخ شیخ جنید محمود، لیہ اور کرگل کے ضلع الیکشن افسران، لیہ اور کرگل کے سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے علاوہ دیگر افسران نے شرکت کی. کرگل ڈیموکریٹک الائنس نے کل 20 مارچ کو ضلع بھر میں ہڑتال اور احتجاجی جلوس برآمد کرنے کا اعلان کیا ہے. لداخ کے 4 نکاتی مطالبات کو لے کر کے ڈی اے نے کل 20 مارچ بروز بدوار ضلع بھر میں ہڑتال کرنے کا اعلان کیا ہے. اس ضمن میں مختلف مذہبی و سماجی تنظیموں نے کے ڈی اے کو مکمل حمایت کرنے کی عوام سے اپیل کی ہے. یاد رہے کہ کے ڈی اے نے 20 مارچ کو صبح 10 بجے فاطمیہ چوک سے احتجاجی جلوس برآمد کرنے کا اہتمام کیا ہے، جو کرگل کے مرکزی بازار سے گزرتے ہوئے حسینی پارک میں اختتام پذیر ہوں گے، جہاں کے ڈی اے کے سربراہان خطاب کریں گے اور آئندہ کے لائحہ عمل طے کریں گے. واضح رہے، اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کا مرکزی سرکار کے ساتھ 4 مارچ کو ہوئی مذاکرات کی ناکامی کے بعد لداخی عوام میں بے چینی دیکھنے کو مل رہا ہے. اس ضمن میں لداخ کے ساتھ ساتھ ملک کے راجدھانی نئی دلی سمیت ملک کے مختلف علاقوں میں موجود لداخی عوام اور طالب علم احتجاج کر رہے ہیں. لداخ کے معروف ماحولیات کے کارکن سونم وانگچک اپیکس باڈی لیہ اور کرگل ڈیموکریٹک الائنس کے 4 نکاتی ایجنڈے کے حق میں پچھلے 14 دنوں سے لیہ کے این ڈی ایس اسٹیڈیم میں بھوک ہڑتال پر ہیں. ان کی حمایت میں نہ صرف لداخ بھر سے لوگ شرکت کر رہے ہیں بلکہ ملکی سطح پر بھی لوگ مختلف انداز میں ان کی حمایت کر رہے ہیں. اس ضمن میں آج نیشنل فیڈریشن فار نیو اسٹیٹس کے صدر ڈاکٹر منیش تیوانگ نے سونم وانگچک سے ملاقات کر کے اپنی حمایت اور یکجہتی کا اظہار کیا. اس موقع پر ڈاکٹر منیش نے لیہ اپیکس باڈی کے مطالبات کی بھی حمایت کی. اس دوران انہوں نے بھوک ہڑتال میں موجود دیگر شرکاء سے بھی بات کی. انہوں نے لداخی عوام کے مطالبات کو جائز قرار دیتے ہوئے ان کی حمایت کا یقین دلایا. واضح رہے، سونم وانگچک لداخ کو ریاست کا درجہ دینے اور لداخ کو آئین کے چھٹے شیڈول میں شامل کرنے کے مطالبات کو لے کر 6 مارچ سے مسلسل بھوک ہڑتال پر ہیں. ڈسٹرکٹ انڈسٹری سینٹر کرگل نے کوالٹی کونسل آف انڈیا کے تعاون سے 3 روزہ تربیتی پروگرام منعقد کیا، جو کل 18 مارچ کو اختتام پذیر ہوا. اس کا مقصد مقامی کاروباریوں کو خوراک کے پیکیجنگ اور لیبلنگ کی ضروریات پورا کرنے اور اسے بااختیار بنانا تھا. پروگرام کی افتتاحی تقریب پر اسسٹنٹ کمشنر ڈیولپمنٹ کرگل پدما امو، جنرل منیجر ڈی آئی سی کرگل رحمت اللہ بٹ اور ڈسٹرکٹ لائبریرین ظہور احمد کے علاوہ کوالٹی کونسل آف انڈیا کے ممبران نے فوڈ پیکیجنگ اور لیبلنگ کی اہمیت سمیت انٹرپرینورشپ کے مختلف پہلوؤں کے بارے میں جانکاری فراہم کی. اس کے علاوہ فوڈ سیفٹی اینڈ اسٹینڈرڈ اتھارٹی آف انڈیا کے رہنما خطوط کے رجسٹریشن لائسنس کے اہمیت پر بھی روشنی ڈالی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرگل میں درجہ حرارت -4.5 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا. اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -5.8 ڈگری سینٹی گریڈ، دراس میں درجہ حرارت -14.1 اور زنسکار میں کم سے کم -20.7 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا.
اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق ہندوستان کے ریاست مہاراشٹر میں ایک سینئر وکیل سرودے اور ماہر ماحولیات چودھری نے الیکشن کمیشن کو بھیجے گئے قانونی نوٹس میں کہا ہے کہ آزادانہ اور منصفانہ انتخابی مہم کو یقینی بنانے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کی تصویریں عوامی مقامات سے ہٹائی جائیں۔ انہوں نے سرکاری اور نیم سرکاری مقامات سے وزیر اعظم نریندر مودی کی تصاویر ہٹانے کا مطالبہ کیا ہے۔ نوٹس میں الیکشن کمیشن سے کہا گیا ہے کہ وہ تمام سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے دفاتروں، ہوائی اڈوں، ہوائی جہازوں، ریلوے اسٹیشنوں، ٹرینوں، میٹرو بس اسٹیشنوں اور بس سٹاپوں پر وزیر اعظم کی تصاویر ہٹانے کی ہدایت کرے۔ واضح رہے کہ الیکشن کمیشن کے پروگرام کے مطابق پارلیمانی انتخابات کے ساتھ ساتھ 4 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات ہونے ہیں اور 26 مختلف سیٹوں پر ضمنی انتخابات بھی ہوں گے۔ غور طلب ہے کہ ملک میں انتخابات کی تاریخوں کے اعلان کے ساتھ ہی انتخابی ضابط اخلاق نافذ ہو گیا ہے۔ الیکٹورل بونڈ کے معاملے میں ایس بی آئی کی پیر کو اس وقت پھر شامت آ گئی جب اس معاملے پر سپریم کورٹ میں سنوائی ہوئی۔ ملک کے سب سے بڑے بینک نے سپریم کورٹ کی سخت ڈانٹ کے بعد الیکٹورل بونڈ کی تفصیلات الیکشن کمیشن کو فراہم تو کر دی، مگر ان پر موجود وہ نمبر چھپا لیا جس سے یہ معلوم ہو سکتا تھا کہ کس بونڈ سے کس پارٹی کو چندہ ملا ہے۔ یہ معاملہ پیر کو سپریم کورٹ میں زیر سماعت آیا تو ایس بی آئی نے بہانہ تراشی کی کوشش کی، مگر اس کی ایک نہیں چلی۔ کورٹ نے سختی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مرکزی بینک کو الیکٹورل بونڈ سے متعلق ہر طرح کی معلومات 21 مارچ تک الیکشن کمیشن کو فراہم کر دینے کا حکم دیا۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے اسٹیٹ بینک کو ہدایت دی کہ وہ جمعرات 21 مارچ کو شام 5 بجے تک الیکشن کمیشن میں حکم کی مکمل تعمیل کا حلف نامہ داخل کر دے اور حلفیہ بتائے کہ اس نے کچھ بھی نہیں چھپایا ہے۔ الیکٹورل بونڈ معاملے میں حکومت پر حملہ تیز کرتے ہوئے پیر کو کانگریس نے اسے پوری اسکیم کو پردھان منتری ہفتہ وصول یوجنا کا نام دیا ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری اور میڈیا شعبے کے انچارج رام رمیش نے دعویٰ کیا کہ 21 ایسی کمپنیاں جن کو سی بی آئی، ای ڈی اور انکم ٹیکس محکمے کی جانچ کا سامنا ہے نے الیکٹورل بونڈ کے توسط سے چندہ دیا ہے۔ انہوں نے الیکٹورل بونڈ اسکیم کو گھوٹالہ قرار دیتے ہوئے نشاندہی کی کہ ہر گزرتے دن کے ساتھ گھوٹالے کے نئے شواہد سامنے آ رہے ہیں۔ جے رام رمیش نے پیر کو ایک طویل ایکس پوسٹ میں الیکٹورل بونڈ کے تحت چندہ دو، دندہ لو، ہفتہ وصولی اور ٹھیکہ لو، رشوت دو فرضی کمپنی کے ذیلی عنوان کے تحت ایسے معاملات کی تفصیل پیش کی ہے جن سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ کمپنیوں کو یا تو جانچ ایجنسیوں سے ڈرا کر الیکٹورل بونڈ خریدنے پر مجبور کیا گیا یا پھر سرکاری ٹھیکوں کے بدلے میں ان سے چندہ لیا گیا ہے۔ فلسطین کے خبری ذرائع نے بتایا کہ منگل کی صبح جنوبی غزہ پر صہیونی بمباری میں درجنوں عام شہری شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق منگل کی صبح صہیونی جنگی طیاروں نے جنوبی غزہ کے شہر رفح کے رہائشی علاقوں پر وسیع حملہ کیا ہے۔ ابتدائی رپورٹوں میں 14 عام شہریوں کے شہید ہونے کی تصدیق کی گئی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی آج صبح کی بمباری میں شہید اور زخمی ہونے والوں میں بچے بھی شامل ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ غزہ میں فلسطین کی وزارت صحت نے پیر کو بتایا تھا کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں غاصب صہیونی حکومت نے 9 جنگی جرائم کا ارتکاب کیا ہے، جس میں 100 کے قریب نہتے فلسطینی شہید اور 130 سے زائد زخمی ہوئے ہیں۔ فلسطینی وزارت صحت کے مطابق غزہ پر غاصب صہیونی حکومت کے وحشیانہ حملوں میں شہید اور زخمی ہونے والوں کی تعداد 1,05,000 سے تجاوز کر چکی ہے۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ دسیوں ہزار لاشیں منہدم شدہ عمارتوں کے ملبے میں بدستور دبی ہوئے ہیں، جنہیں صہیونی فوج کی مسلسل بمباریوں کی وجہ سے نکالا نہیں جا سکا ہے۔ الاقصی چینل نے شمالی غزہ میں آئے غذائی اشیاء اور ڈبہ بند سامان لے جانے والے 16 ٹرکوں کی آمد کا اعلان کیا ہے۔ فلسطینی میڈیا رپورٹس کے مطابق ان ٹرکوں نے جبالیہ
میں فلسطینی پناہ گزین کے لیے اقوام متحدہ کی ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی آنروا سے وابستہ گوداموں میں سے ایک میں اپنا سامان اتارا ہے۔ یہ مسلسل دوسری رات ہے جب غزہ کے شمال میں انسانی امداد پہنچی ہے۔ گزشتہ 4 مہینوں میں پہلی بار انسانی امداد کے 13 ٹرک شمالی غزہ میں داخل ہوئے ہیں۔ قبل ازیں یورپی یونین کی کمشنر برائے ہم آہنگی اور اصلاحات الیسا فریرا نے صہیونی حکومت پر غزہ کے لیے انسانی امداد کی ترسیل میں تیزی لانے کے لیے دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا تھا۔ یہ تھے اب تک کی خبریں۔ اب پیش ہے آج کا سوال۔ اگر کسی پر رمضان کے روزے کی قضا ہو، کیا وہ سنت کا روزہ رکھ سکتا ہے؟ کل کے سوال کا جواب یوں تو بہت سارے لوگوں نے دی ہے، لیکن سب سے پہلے سوال کا صحیح جواب اصغر علی نے دی ہے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔